إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ جو شخص بھی اس طریقے سے وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اور نماز کا ادا کرنا اس کے لیے اضافی اجر کا باعث ہے. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جب بھی ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. اور یہ گناہ جو ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں. تو جتنے بھی صغیرہ گناہ ہمارے سے سرزد ہوتے ہیں، ہم جب دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کی وجہ سے وہ ساتھ ساتھ واش آؤٹ ہوتے جاتے ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ لازمی شرط ہے، لیکن صغیرہ گناہ تو کم سے کم روزانہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا ہم کتنے سارے کر جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی واش ہوتے رہتے ہیں. اب سوچئے کہ جو شخص نماز بھی نہیں پڑھتا، اور جب وہ نماز نہیں پڑھتا تو ظاہر ہے وضو بھی نہیں کرے گا، تو ایک طرف اس کے کبیرہ گناہ جو اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے صغیرہ گناہ بھی اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کیونکہ وہ ساتھ ساتھ واش آؤٹ نہیں ہو رہے. تو ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کی وجہ سے کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے صغیرہ گناہ سارے معاف ہوتے رہتے ہیں. تو کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کی ہمیں اپنے آپ کو عادت ڈالنی ہے، تاکہ ہم نماز پڑھیں تو اس کے ساتھ وضو بھی کریں، اور وضو کرنے کی وجہ سے ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہوتے جائیں. اور پھر اس کے بعد جب ہم مسجد جاتے ہیں تو مسجد جا کے وہاں پہ جتنے بھی ہم قدم چل کے جاتے ہیں وہ ایڈیشنلی ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، اور پھر جو نماز ہم ادا کرتے ہیں اس کا الگ ثواب لکھا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نیکیاں کمانے کے لیے بہت سے راستے رکھے ہیں. ہر روز ہم ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسی وقت ہی ہوگا جب ہم عمل کریں گے. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات